ساتھیوں، 20 فروری 2020 کو لکھنؤ میں بہوجن کرانتی مورچہ اس کی ایک میٹنگ ہوئی جس میں دیش بھر سے کاریہ اور پدکاری لوگ شریک ہوئے۔ اس میٹنگ کی صدارت قومی صدر وامن میشرام صاحب نے کی۔ میں بھی اس میٹنگ میں شریک تھا۔ پورے دیش کی جو پرستھتیاں ہیں، جو چیلنجز اس وقت درپیش ہیں، ان سب پر کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا اور اس کے بعد پوری میٹنگ میں اتفاق رائے سے ایک بہت اہم فیصلہ یہ کیا گیا کہ یہ جو اس وقت قانون بنے ہیں CAA اور NRIC اور NPR کا جو خطرہ منڈلا رہا ہے، اور خطرہ نہیں بلکہ NPR تو 1 اپریل سے لاگو کرنے کا اعلان ہو چکا ہے۔ تمام پہلوؤں پر غور کر کے کہ ان قانونوں کے بنانے کے پیچھے اصل مقصد کیا ہے، اس بات پر 100% اتفاق رائے اس وقت ہو چکا ہے کہ دراصل ان قانونوں کے بنانے کے پیچھے دیش میں منوسمرتی کے قانون کو لاگو کرنا اور اس پرانے پراچین بھارت کے اس سسٹم کو دوبارہ لانا ہے جس میں پورے دیش کے لوگوں کو غلام بنا کر رکھا گیا تھا۔ مول نواسیوں کو، جو دیش کے اصل باشندے ہیں، ان کو غلام بنا کر رکھا گیا تھا اور صرف برہمن شاستر، برہمن راشٹر قائم تھا۔ اس کو دوبارہ واپس لانا دراصل ان قانونوں کے پیچھے اس کا اصل مقصد ہے۔ پروپیگنڈا تو یہ کیا گیا کہ یہ صرف مسلمانوں کے خلاف ہے، لیکن دیش اس چال کو سمجھ گیا اور دیش کے جو بہوجن سماج کے لوگ ہیں، وہ چاہے SC ST کے ہوں، OBC کے ہوں، چاہے وہ MBC کے ہوں، چاہے وہ نومڈک ٹرائب کے لوگ ہوں، چاہے وہ سکھ سماج ہو، بدھسٹ ہو، لنگایت ہو، کرسچنس ہوں، وہ سب سمجھ گئے کہ یہ ہم کو آپس میں لڑا کر دیش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کا ایک کی سازش ہے، تاکہ وہ آسانی کے ساتھ پرانے اس سسٹم کو لاگو کر سکیں جو بھارت کو جو سمویدھان بنا تھا، اس سمویدھان میں سب کے ساتھ برابری کی بات کہی گئی تھی، اور یہ بات اس ویوستھا کے بالکل خلاف ہے جو منوادی طاقتیں اس ملک میں ایک بار پھر لاگو کرنا چاہتی ہیں۔ تو اس پوری صورتحال کا تفصیلی جائزہ لے کر یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایک بہت بڑا جن آندولن قانون پر چلتے ہوئے، دستور کے تقاضوں پر عمل کرتے ہوئے، ایک بہت بڑا جن آندولن، ایک بہت بڑی ماس موومنٹ اس دیش میں کھڑی کی جائے، اور اس کے لیے یہ طے ہوا ہے کہ محلہ کمیٹی بنائی جائے۔ میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں کہ ہر محلے میں تمام مظلوموں پر مشتمل ایک کمیٹی بنائیے، جس میں مسلم بھائی اور بہنیں بھی ہوں، سکھ بھائی بہنیں بھی ہوں، کرسچنس بھی ہوں، SC ST کے لوگ ہوں، OBC کے لوگ ہوں، MBC کے لوگ ہوں، اور وہ تمام لوگ جو مظلوم سماج کے لوگ ہیں، وہ کسی بھی سماج کے لوگ ہوں، ان سب کی اس میں نمائندگی ہو اس کمیٹی میں۔ اور وہ کمیٹی جب بھی NPR کے آفیسرز آپ کے محلے میں آئیں تو وہ کمیٹی پوری ان سے ملاقات کرے، ہر گھر پر ان کو جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے، اور وہ کمیٹی ان سے کہے کہ ہم سب نے مل کر یہ طے کیا ہے کہ ہم NPR کا ٹوٹل بائیکاٹ کریں گے، اور اس کا ترک بھی دیں، دلیل بھی دیں کہ ہم جانتے ہیں کہ جو معلومات ہم آپ کو دیں گے، وہی معلومات آپ ہماری دی ہوئی معلومات کو اب ہمارے خلاف استعمال کریں گے۔ یہ بالکل دستور کے خلاف ہے کہ ہم کوئی گواہی پیش کریں اور وہ گواہی ہی ہمارے خلاف پیش کی جائے، یہ قانون کے خلاف ہے۔ اس لیے ہم جانتے ہیں کہ ہماری دی ہوئی انفارمیشن کو آپ ہمارے خلاف استعمال کریں گے، اس لیے ہم آپ کو کوئی معلومات دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔
100% सहमति के साथ ये बात तय हुई कि हमको टोटल बाइकआउट करना है, और ये एक ऐसा मौका है कि पूरे देश के मजलूम समाज की तरफ से एक साफ और क्लियर मैसेज चला जाना चाहिए उन मनोवादी ताकतों को कि अब देश बेदार हो गया है, अब ये समाज बेदार हो गए हैं, अब ये अंधे कानून नहीं बर्दाश्त किए जाएंगे, नहीं चलेंगे। इसी तरह ये जो मोहल्ला कमेटी है और ये जो मास मूवमेंट और जन आंदोलन है, इसका एक बहुत अहम मुद्दा आरक्षण भी होगा, रिजर्वेशन भी होगा। आपको पता है कि हाल ही में कुछ ऐसे जजमेंट्स आए हैं जिनका साफ निशाना ये है कि अब गोया जजमेंट को ख़त्म करना है, और ये भी उसी की एक कड़ी है कि जजमेंट को ख़त्म, जब रिजर्वेशन को ख़त्म किया जाएगा, आरक्षण को ख़त्म किया जाएगा, तभी तो फिर पूरे देश के उस बहुजन समाज को फिर से गुलाम बनाया जा सकेगा। तो इसलिए बहुत ज़ोर शोर के साथ इस वक्त जो पूरे देश में आंदोलन को उठाना है, उसका एक बहुत अहम मुद्दा ये है कि आरक्षण रहेगा, आरक्षण को ख़त्म करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और दरअसल आरक्षण को ख़त्म करने का मतलब संविधान को ख़त्म करना है, संविधान के स्पिरिट को ख़त्म करना है, संविधान को बदल देना है, और हम किसी कीमत पर भी संविधान को बदलना या उसको ख़त्म कर देना, इसकी इजाज़त नहीं दे सकते। ये मैं अपील करता हूँ आप सब से, और मुझे यकीन है कि आप सब लोग जिस तक ये बात पहुँचेगी वो फौरी तौर पर आप एक्टिव हो जाएंगे और घर घर जा जाकर अपने मोहल्ले के मजलूम समाजों को मुत्तहिद करके और मोहल्ला कमेटी बनाएंगे, और मोहल्ला कमेटी इस इंसाफ की विचारधारा को फैलाएगी, और मोहल्ले से लेकर फिर उसके बाद गांव तक, गांव से लेकर शहर और ज़िले तक ये बात पहुंचेगी। देश के 500 से ज़्यादा ज़िलों में एक एक मोहल्ले में जब ये मूवमेंट चलेगी तो फिर आप देखेंगे कि देश में कैसी क्रांति आएगी। मेरी नेक ख्वाहिशात आप सबके साथ हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे भारत बंद के सिलसिले में आपने हमारी अपील पर तवज्जो दी थी और पूरे देश में एक हिस्टोरिकल बंद 29 जनवरी को हुआ था, उसी से बहुत ज़्यादा जोश और खरोश के साथ और डिसिप्लिन के साथ आप हमारी इस अपील पर भी तवज्जो देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। है हिंद में अनोखा मरकज़ तहफ़्फ़ुज़ दीन, ये दी का तर्जुमा है मरकज़ तहफ़्फ़ुज़ दीन।